میری لالچی پتنی۔ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن عورت کی طرف سے ملنے والا دھوکہ اور بے وفائی نہیں۔ جس عورت کے لیے وہ سارا دن در در کی ٹھوکریں کھا کر اور لوگوں کی باتیں سن کر چند ہزار کماتا ہے، اگر وہی عورت اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے مرد کے ساتھ سنبندھ بنا لے تو یہ بات مرد کی سوابھیمان کو کسی بھی شرط پہ برداشت نہیں ہوتی۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میری وہ پتنی جس کے لیے میں صبح سویرے ہی گھر سے نکل پڑتا اور سارا دن یہاں وہاں کی خاک چھانتا، اپنی ضروریات زندگی کا گلا گھونٹ کر میں اس کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا، میری وہی بیوی میرے پیچھے میرے بھروسے کی کرچیاں کر رہی تھی۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس سب میں اس کے ماں باپ بھی برابر کے شریک تھے۔ جب یہ بات کھل کر پوری طرح میرے سامنے آئی تو مجھے جیسے غیرت مند شخص کے لیے یہ سچ برداشت کرنا ناممکن ہو گیا، اور میں نے خود سے وعدہ کر لیا کہ اب میں اپنی پتنی کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور اس کے ساتھ کچھ ایسا کروں گا کہ وہ اپنی اس بے وفائی کو ساری زندگی نہیں بھول پائے گی، بلکہ اس کی یہ بے وفائی اس کے ماتھے کا داغ بن جائے گی۔ ہم 3 بھائی تھے اور ماں پتاجی کے ساتھ ان کے بڑے سے گھر میں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، اور پھر میرے 2 بھائیوں کی ایک ساتھ شادی ہوئی تو اچانک ہی میرے گھر کا ماحول بدل گیا۔ آنے والی دونوں بھابھیوں کی مزاج ڈیفرنٹ تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھیں۔ میں جو پہلے سارا وقت نوکری سے واپس آ کر گھر میں گزارتا تھا، اب گھر سے باہر رہنے لگا تھا، کیونکہ گھر میں گھستے ہی گھر میں ہونے والے جھگڑوں سے میرا سر پھٹنے لگتا تھا۔ ماں بہت ارمانوں سے 2 بہوئیں ایک ساتھ بیاہ کر لائی تھی، کیونکہ ماں کی کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن شادی کے 4 مہینے میں ہی ماں دل کی مریض بن گئی تھی۔ پتاجی تو پہلے ہی ریٹائرڈ تھے اور سارا دن گھر میں گزارتے تھے، اب گھر میں ہونے والے جھگڑوں سے وہ پوری طرح خاموش ہو کر اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ میں نوکری سے واپس آنے کے بعد اپنے دوست نتن کے گھر پر وقت گزارنے لگا۔ وہ میرا بہت پرانا دوست تھا اور وہیں میری ملاقات پائل سے ہو گئی۔ پائل اپنے ماتا پتا کے ساتھ نتن کے گھر پر کرائے پہ رہ رہی تھی، اور مین گیٹ ایک ہونے کی وجہ سے اکثر ہی میرا اس کا آمنا سامنا ہونے لگا تھا۔ پائل کوئی 17-18 سال کی خوبصورت سی لڑکی تھی، جس کی بڑی بڑی آنکھیں اور لمبے بال دیکھ کر میں گھائل ہو گیا تھا۔ میری گاڑی کی آواز پر اکثر وہ اپنی بالکنی سے جھانکا کرتی تھی اور ہماری نظریں 2-4 ہو جایا کرتی تھیں۔ اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر جو رنگ آتے وہ کچھ الگ ہی ہوتے۔ پائل کو دیکھتے ہی میرے چہرے پر بھی ایک دلکش مسکراہٹ آ جاتی۔ کچھ ہی سمے میں میرا دوست نتن میرے ارادے بھانپ گیا اور کہنے لگا، یہاں تیری دال گلنے والی نہیں ہے، میں خود بھی کب سے ٹرائی کر رہا ہوں، لیکن پائل بہت ہی نیک اور شریف لڑکی ہے۔ میں کون سا آوارہ لفنگا تھا، نوکری پیشہ تھا، بھابھیوں کے جھگڑوں سے تنگ آ کر گھر سے نکل جایا کرتا تھا، ورنہ ان سے پہلے تک تو میرا سارا وقت گھر پر ہی گزرتا تھا۔ مجھے زندگی گزارنے کے لیے نیک اور شریف لڑکی ہی تو چاہیے تھی، اور یہی بات میں نے بنا دیر لگائے اپنی ماں کو بھی بتا دی کہ مجھے لڑکی مل گئی ہے۔ ماں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی کہ پہلے ہی تیری 2 بھابھیوں نے میرا جینا مشکل کیا ہوا ہے، اب میں اتنی جلدی تیسری بہو لانا نہیں چاہتی۔ میں نے ماں سے کہا کہ سوچ لو ماں، اتنی خوبصورت کم عمر اور شریف لڑکی نہیں ملے گی۔ میں پائل کی شرافت کا پوری طرح قائل ہو چکا تھا۔ گزرے 2 مہینے میں اس نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرے کہنے پر ماں اس کے گھر رشتہ لے کر چلی گئی۔ ماں کو بھی پائل بہت پسند آئی تھی۔ پائل کے ماں باپ نے کہا کہ پائل ان کی اکلوتی بیٹی ہے، اسی لیے وہ دیکھ بھال کر کے ہی رشتہ کریں گے، وہ پہلے ہمارا گھر بار دیکھیں گے، پھر میری نوکری کی تسلی کر کے ہی رشتہ کریں گے۔ ماں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ ماں نے انہیں ہمارے گھر آنے کا نیوتا دیا تو وہ لوگ اگلے ہی دن چلے آئے۔ ہمارا گھر محلے کے کونے کا بڑا سا مکان تھا اور اوپر نیچے 2 منزلہ بنا ہوا تھا۔ ماں کی صفائی کی عادت کی وجہ سے گھر سونے کی طرح چمکتا تھا۔ پائل کے ماں باپ تو اتنا بڑا گھر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میری نوکری بھی اچھی تھی، میں 50,000 روپے سیلری پر کام کرتا تھا، میرے پاس ایک گاڑی بھی تھی، اور یہ سب دیکھتے ہی پائل کے ماں باپ نے ہم دونوں کا رشتہ پکا کر دیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ پائل کے ماتا پتا غریب تھے، اس لیے میں نے ان سے دہیج لینے سے انکار کر دیا تھا۔
بلکہ میں نے خود ہی پائل کو بہت ساری چیزیں خرید کے لا کر دی تھیں اور شادی پر اس کے ماں باپ کے کپڑے بھی بنائے تھے، فرنیچر بھی خود ہی ڈلوایا تھا۔ جو کچھ میں پائل کو دے سکتا تھا میں نے دیا تھا۔ ماں کو بھی وشواس تھا کہ پائل گھر کے حق میں اچھی ثابت ہوگی، کیونکہ وہ کم عمر تھی اور خوش مزاج تھی۔ میری شادی پر بھی بات بات پہ دونوں بھائیوں کے جھگڑے ہی ہوتے رہتے تھے۔ پائل ودا ہو کر ہمارے گھر چلی آئی۔ اسے پا کر میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ شادی کی رات میں کمرے میں انٹر ہوا تو اس کے حسن کو دیکھ کر میں اپنے جذباتوں پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ میں اپنی پسند، اپنے فیصلے پر گرو محسوس کر رہا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، اپنی محبت، اپنی دیوانگی کا اظہار کرنے لگا اور وہ شرما کر نظریں جھکانے لگی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہونٹوں کی پنکھڑیوں کو چھوا تو اس کے چہرے پر لالی چھا گئی۔ اس کا شرمانا اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ مجھے اور بھی دیوانہ کر رہی تھی۔ محبت کرنا اور پھر اسے حاصل کر لینا انسان کو کیسی خوشی دیتا ہے، اس کا احساس اس لمحے مجھے اچھی طرح سے ہو رہا تھا۔ میری بے باکیاں بڑھنے لگیں تو پائل مسکرا کر کہنے لگی، مجھے منہ دکھائی کا تحفہ نہیں دو گے؟ اس کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ میری جیب میں اس کا تحفہ موجود ہے۔ اس کی خوبصورتی میں کھو کر میں تو بھول ہی گیا تھا۔ میں نے جیب سے مخملی ڈبیا نکالی اور پائل کے آگے بڑھا دی۔ میں نے شادی کی رات پائل کو تحفے میں سونے کی انگوٹھی دی تو پتہ نہیں کیوں اس کے چہرے کے امپریشن بدل گئے۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی، اسے مجھ سے اتنے چھوٹے سے تحفے کی امید نہیں تھی۔ میں کم سے کم سونے کے کنگن تو دیتا۔ اس کی بات پر میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ میں نے پائل کو بتایا کہ شادی پر کافی خرچہ ہو گیا ہے، کیونکہ سارا دہیج وغیرہ میں نے خود ہی ڈلوایا ہے۔ میں کچھ ہی سمے میں اسے سونے کے کنگن بھی خرید کے دے دوں گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے انگوٹھی پہنائی جو اس کی انگلی میں پوری طرح دمک رہی تھی۔ چوڑیوں سے بھرے ہاتھ پکڑ کر میں نے اپنے ہونٹوں سے لگایا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ پھر میں نے دھیرے دھیرے اس کی جویلری اتارنا شروع کی۔ وہ شرم سے سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ پھر میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ اس کا چہرہ بالکل میرے چہرے کے قریب تھا۔ میری گرم گرم سانسیں اس کے سانسوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کی بڑھتی ہوئی تیز دھڑکنوں کو میں محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے اس کے نازک نرم ہونٹوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ تبھی اس نے مجھے پیچھے کیا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ کپڑے چینج کرنے کا کہہ کر وہ میرے پاس سے تیزی سے بھاگی تھی۔ پھر اس نے الماری سے نائٹ سوٹ نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر میں وہ باہر آ گئی۔ میں نے پھر سے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ میں اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا تھا اور لائٹ آف کر کے اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لے گیا۔ پائل واقعی بہت اچھی پتنی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے نہ صرف میری سیوا کی بلکہ اپنی محبت سے میرا دل پوری طرح جیت لیا تھا، بلکہ وہ تو میرے ماتا پتا کا بھی بہت خیال رکھ رہی تھی۔ شادی کے بعد 15 دن پر لگا کر اڑ گئے تھے۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی سے پوری طرح خوش تھا۔ اچانک ہی حالات نے پلٹا کھایا تھا اور آہستہ آہستہ میری بیوی کا اصلی چہرہ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ میرے دونوں بھائیوں کا کسی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے اور یہ بات میرے باپ سے برداشت نہیں ہو سکی تھی۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے گئے تھے۔ پتا جی کے اس طرح اچانک سے دنیا سے چلے جانے پر ہم سبھی بہت غمگین تھے اور کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے میری دونوں بھابھیوں کا ہاتھ تھا۔ اس لیے ماں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم سب ایک گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پتا جی کی وصیت کے مطابق گھر میں ہم 3 بھائیوں کو حصہ مل گیا تھا اور اس کے لیے اب ہمیں اپنا گھر بیچنا پڑا تھا۔ پتا جی کا محنت اور محبت سے کھڑا کیا گیا مکان میرے بڑے بھائی نے صرف 80 لاکھ میں بیچ دیا۔ ماں سمیت ہم تینوں بھائیوں کے حصے میں صرف 20 لاکھ روپے آئے تھے، جس سے کوئی بھی بڑا مکان خریدنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے میں نے 20 لاکھ میں 60 گز کا ڈبل بنا ہوا چھوٹا سا گھر اپنی بیوی کے لیے لے کر اس کے کہنے میں آ کر اس کے نام پر کر دیا تھا۔
میری ماں نے ہم تینوں بھائیوں کے ساتھ رہنے کے بجائے اپنے بھائی کے ساتھ جا کر رہنا ٹھیک سمجھا تھا اور وہ ہمیں چھوڑ کر دوسرے شہر اپنے بھائی کے پاس چلی گئی تھیں۔ میں نے پائل کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں رہ کر زندگی کی شروعات کی تو پائل کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ وہ جو مجھ سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتی تھی، اس چھوٹے سے گھر میں میرے ساتھ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ہر وقت یہی جتانے لگی کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اپنا بڑا سا عالیشان گھر دکھا کر میں اسے جھونپڑی میں لے آیا ہوں۔ اس کے جملے سن کر میں حیران رہ گیا۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے سامنے ہی ہوا تھا۔ مجھے اپنے باپ کو کھوئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے اور وہ میری تکلیف کا احساس کیے بنا ہی مجھے دھوکے باز کہہ رہی تھی۔ ہمیں اس نئے گھر میں شفٹ ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا اور پائل نے اپنے ماں باپ کو بھی رہنے کے لیے یہیں بلا لیا تھا۔ جب سے اس کے ماں باپ ہمارے گھر آئے تھے، سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا۔ پائل کا مزاج بالکل ہی بدل گیا تھا۔ پہلے تو وہ صرف گھر کو لے کر طعنے دیا کرتی تھی، لیکن اب تو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر جھگڑا کھڑا کر دیتی۔ اس کے ماں باپ بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتے تھے۔ پہاڑ تو میرے اوپر تب ٹوٹا جب اچانک میری نوکری چھوٹ گئی۔ کمپنی کافی عرصے سے لاس میں جا رہی تھی اور اچانک ہی ایک ساتھ بہت سارے کارکرداؤں کو ہٹا دیا گیا اور ان میں سے ایک انسان میں بھی تھا۔ پائل کے رویے کو دیکھتے ہوئے میں نے اس سے اپنی نوکری کے چلے جانے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ میں اپنے ڈیلی روٹین کے مطابق صبح گھر سے نکل جاتا اور شام تک سارے جہاں میں نوکری کی تلاش کرتا۔ پھر میرے حالات اتنی تیزی سے خراب ہوئے کہ میں سنبھل بھی نہیں سکا تھا اور کچھ ہی دنوں میں مجھے اپنی گاڑی بھی بیچنی پڑ گئی کیونکہ میرے پاس خرچ کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ لیکن میں نے پائل کی ضرورت اور ڈیمانڈ کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ پائل ہر روز ہی کھانا باہر سے آرڈر کرتی تھی، جو اب میری جیب پر بہت بھاری پڑنے لگا تھا۔ وہ مجھے بار بار گاڑی کا بھی پوچھ رہی تھی، اسی لیے میں نے پائل کے آگے بہانہ بنا دیا کہ گاڑی خراب ہو رہی تھی، اس لیے میں نے بیچ دی، دوسری خرید لوں گا۔ گاڑی بیچنے کے بعد سے مجھے بسوں کے دھکے کھانے پڑ رہے تھے۔ مجھے گرمی میں بسوں کے سفر کی عادت نہیں تھی، اس لیے ایک دن دوپہر کے وقت میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تو میں بیچ میں سے ہی گھر لوٹ آیا اور گھر پہنچ کر میرے ہوش اڑ گئے جب میں نے اپنے ہی کمرے میں پائل کے ساتھ ایک انجان لڑکے کو دیکھا۔ وہ دونوں بیڈ پہ ایک دوسرے کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے اور میں ان دونوں کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ کون ہے یہ لڑکا اور میری پتنی کا کیا لگتا ہے؟ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے پہلی بار اس لڑکے کو دیکھا تھا، لیکن جس بات نے مجھے حیران کیا تھا وہ یہ تھی کہ وہ دونوں بیڈ روم میں اکیلے ایک دوسرے کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی بھی لڑکی کسی غیر مرد کے ساتھ بیڈ روم میں اس طرح نہیں بیٹھ سکتی جیسے میری پتنی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پائل ایک دم چونک اٹھی اور گھبرا کر پوچھنے لگی، آپ اس وقت گھر پر کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ پائل کہنے لگی، یہ میری ماسی کا لڑکا انکل ہے۔ وہ یہیں پہ پاس میں ہی کسی کام سے آیا تھا تو مجھ سے ملنے کے لیے چلا آیا۔ پائل کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ آج تک پائل نے اپنی کسی ماسی کا ذکر تک نہیں کیا تھا، تو پھر یہ لڑکا اچانک کہاں سے آ گیا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں اور کچھ پوچھتا، پائل کی ماں پیچھے سے چلی آئی اور وہ اس لڑکے کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ لے گئی کہ چلو میں نے تمہارے لیے چائے بنائی ہے۔ میں چاہ کر بھی پائل پر شک نہیں کر پایا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ بھی گھر میں موجود تھے اور پھر یہ ان کی موجودگی میں کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میری غلط فہمی ہے۔ پائل کا رویہ نہ صرف میرے ساتھ خراب ہوا تھا بلکہ وہ دن رات موبائل پر کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف رہنے لگی تھی اور میں اس بات کو اچھی طرح نوٹس کر رہا تھا۔ لیکن جب بھی میں اس سے پوچھتا تو وہ ہمیشہ یہی جواب دیتی کہ اس کے کزن انکل کا فون ہے۔ اس کا کزن انکل اچانک ہی اس کی زندگی میں اس طرح چلا آیا تھا کہ میری حیثیت خاک برابر ہو گئی تھی۔ اور ایسے ہی ایک دن نوکری ڈھونڈتے ہوئے تھک ہار کر میں اپنے دوست نتن کے گھر چلا گیا اور میں نے اسے بتایا کہ اب تو میری پتنی مجھ سے زیادہ اپنے کزن کو وقت دیتی ہے۔ یہ سن کر نتن چونک اٹھا اور کہنے لگا کہ پائل کی تو کوئی ماسی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو رکھنے سے پہلے ہم نے اچھی طرح چھان بین کی تھی، ان کے تو خاندان میں آگے پیچھے دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ نتن کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔
جس لڑکے کو وہ اپنا کزن کا کہہ کر ہمارے بیڈ روم تک لے گئی وہ اس کا کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ بات اس کے ماں باپ بھی جانتے تھے، اور اس بات کا اچھی طرح اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب ایک اور دن بنا بتائے میں دوپہر کو گھر پہنچا تو پائل اس لڑکے سے کچھ پیسے لے رہی تھی اور پائل کی ماں بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ میری بیوی کو شرمندگی ہوتی یا اپنی غلطی کا احساس ہوتا، وہ تو الٹا ہی مجھ پر چڑھ گئی اور کہنے لگی، نہ ہی تم مجھے کوئی خوشی دے سکتے ہو اور نہ ہی تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے روپیے پیسے ہیں، تو میں تم جیسے کنگال شخص کے ساتھ گزارا کیوں کروں گی؟ میری بیوی کو اپنی جوانی اور خوبصورتی پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ بڑی ہی بدتمیزی سے کہہ رہی تھی کہ تم نے اپنا بڑا سا گھر اور اچھی نوکری کا جھانسا دے کر مجھ سے شادی کر لی، اور میں بھی یہی سوچ کر تمہارے ماں باپ کی سیوا کرتی رہی کہ ایک دن ان سے وہ گھر اپنے نام کروا لوں گی، لیکن تمہارے بھائیوں نے تمہارے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ تمہاری ماں بھی اپنا حصہ سمیٹ کر نکل گئی، تو پھر میں کیوں تمہاری خاطر اپنی جوانی برباد کروں؟ وہ میرے منہ پر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ انکل سے محبت کرنے لگی ہے، وہ ایک امیر انسان ہے جو اسے زندگی کی ہر خوشی دے سکتا ہے۔ نہ جانے اس کے انکل کے ساتھ کس طرح کے سمبند بن چکے تھے کہ اسے اپنے کیے پر بالکل بھی پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے غصے میں پائل پر ہاتھ اٹھانا چاہا۔ اس کے باپ نے نہ صرف میرا ہاتھ پکڑ لیا بلکہ پولیس میں کمپلین کروانے کی بھی دھمکی دی۔ جس طرح پائل کے ماں باپ اس کے غلط کاموں میں اس کے پیچھے کھڑے تھے، میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ جب میرے غصے اور سختی سے کچھ نہ بنا تو میں نے پائل کو محبت اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ غلط راستے کو چن چکی ہے۔ بھلے ہی آج میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن دوبارہ نوکری ملتے ہی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہوں۔ آج میں غریب ہوں تو کیا ہوا، میں پڑھا لکھا قابل انسان ہوں۔ آج نہیں تو کل مجھے نوکری مل ہی جائے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اپنی پتنی سے بہت محبت کرتا تھا۔ لیکن میری پتنی میری نظروں کے سامنے ہی اس امیر لڑکے سے اپنے عشق کا چکر چلاتی رہی، اور اس کے ماں باپ بھی اس کے اس گھناؤنے کام میں برابر کے شریک تھے۔ وہ لڑکا میرے سامنے ہی میری پتنی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آنے لگا، اور میں یہ سب خاموشی سے برداشت کرنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ میں یہ گھر بھی پائل کے نام کر چکا تھا، اور جیسے ہی میں اس کے خلاف کچھ بھی کہتا وہ مجھے گھر خالی کرنے کی دھمکی دیتی۔ مجھ جیسے غیرت مند مرد کے لیے یہ سب برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا، اور اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اتنی آسانی سے اپنی عزت کو داغدار نہیں ہونے دوں گا، اور پائل کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ وہ بھولی بھالی معصوم سی نظر آنے والی لڑکی بہت ہی چالاک اور مکار نکلی تھی، جس نے بڑی آسانی سے نہ صرف میرا گھر اپنے نام کرا لیا بلکہ مجھے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ اور پھر میں نے بدلہ لینے کے لیے کچھ ایسا کیا کہ جس کی شاید ہی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، اور میں پائل کو چھوڑ کر نتن کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہا تھا۔ میں پوری پلاننگ کر چکا تھا، اور نتن کے ساتھ مل کر مجھے اپنی پلاننگ کو انجام دینا تھا۔ میرا ایک دوست روی بہت ہی زیادہ پیسے والا تھا۔ میں نے وہ اپنی زندگی کا کڑوا سچ اسے بتایا اور اس سے مدد مانگی تو اس نے انکار نہیں کیا، اور میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی پتنی کے لیے ایک نیا عاشق تیار کر دیا جس کا نام سونو تھا۔ سونو کی حقیقت کیا تھی یہ بات آپ لوگوں کو آخر میں پتہ چل جائے گی۔ میں نے سونو کو گاڑی اور پیسے کے ساتھ اپنی پتنی کی زندگی میں بھیج دیا۔ پائل کی نظر میں پیسہ ہی سب کچھ تھا، اور اس کے ماں باپ دولت کے پجاری تھے، اسی لیے سونو کو کچھ مشکل نہ ہوئی اور پائل اس کی محبت کے جال میں پھنس گئی۔ سونو پائل کو گھماتا پھراتا اور اس پر خوب پیسہ خرچ کرتا۔ پائل کو یقین آ گیا تھا کہ سونو ایک کروڑ پتی انسان ہے، اسی لیے پائل نے خود ہی سونو سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو سونو نے فوراً حامی بھر لی۔ پائل نے فون پر مجھ سے ڈیورس کی ڈیمانڈ کی تو میں نے بھی اس کے آگے شرط رکھ دی کہ وہ مجھے پہلے میرا گھر واپس دے تو میں اسے پہلی فرصت ڈیورس پیپر بھیج دوں گا، ورنہ اگر وہ ساری زندگی بھی مجھ سے منتیں کرے گی میں تب تک اسے آزاد نہیں کروں گا۔ پائل سونو جیسے کروڑ پتی کے لیے میرے چھوٹے سے گھر کو کیوں نہیں چھوڑ سکتی تھی؟ اس نے نہ صرف گھر میرے نام کر دیا بلکہ مجھ سے طلاق لے کر ہمیشہ کے لیے اپنی راہیں بھی جدا کر لیں۔ سونو کے ملتے ہی اس نے انکل کو بھی لات مار دی۔
انکل بھی اس کے لیے صرف ایک ATM مشین تھا جس سے وہ اور اس کے ماں باپ اپنی مرضی سے پیسے نکلوا رہے تھے۔ مجھے میرا گھر واپس مل چکا تھا اور میں نے دوسرے شہر سے اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ میری ماں میرے حالات جان کر بہت زیادہ دکھی ہوئی تھی اور اس بات کا افسوس کر رہی تھی کہ وہ ہمیں چھوڑ کر کیوں گئی۔ میں نے اور میری ماں نے پائل کے ماں باپ کو پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ سونو پائل کے ساتھ بالکل اسی طرح پیش آ رہا تھا جیسے میں نے اسے کہا تھا۔ سونو اور پائل نے ایک دوسرے سے شادی کر لی اور یہ شادی صرف پیسے کے لیے ہوئی تھی، لیکن وہ پیسہ سونو کا نہیں بلکہ میرے دوست روی کا تھا، جسے دکھاوے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ شادی کے کچھ دن تک سونو نے پائل کو محلوں جیسی زندگی دکھائی اور پھر اس کے بعد جب پائل کی طبیعت بگڑی اور پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہے تو سونو نے اسے ایک ایسی حقیقت بتائی جسے سن کر پائل اور اس کے ماں باپ کے ہوش اڑ گئے۔ سونو نے پائل کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا اور اس کے ماں باپ کو اس کی زندگی سے باہر نکال پھینکا تھا۔ اس کے ماں باپ جو پائل کے ذریعے پیسہ کما رہے تھے وہ سڑک پر آ گئے تھے اور پائل سونو جیسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی تھی جو ایک سڑکوں پر مانگنے والا بھکاری تھا۔ روی نے ہی سونو کو مجھ سے ملوایا تھا اور اسے پائل کے لیے چنا تھا۔ روی نے ہی سونو کو اپنی دولت استعمال کرنے دی تھی کیونکہ ہم پائل جیسی لڑکی کو سبق سکھانا چاہتے تھے۔ محلوں کے خواب دیکھنے والی پائل ایک بھکاری کی پتنی بن کر ایک چھوٹی سی کٹیا میں قید ہو چکی تھی کیونکہ اس نے لالچ میں آ کر نہ صرف ہمارا گھر توڑا تھا بلکہ انکل کے ساتھ ناجائز سنبندھ بنا کر اسے بھی لوٹا تھا۔ سونو کی سچائی پائل پر بجلی کی طرح گری تھی، لیکن اب حالات کے ہاتھوں مجبور تھی کیونکہ وہ پریگننٹ بھی ہو چکی تھی۔ مجھ سے شادی کے بعد تو اس نے گربھ نہ ٹھہرنے دیا تھا، لیکن سونو کی دولت دیکھ کر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا اور اسی وجہ سے اب وہ اس رشتے کو نبھانے پر مجبور تھی۔ پائل کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو صرف دولت سے محبت کرنا سکھایا تھا اور خود بھی اس دولت پر عیش کرتے آ رہے تھے، لیکن ان کے اسی لالچ نے آخر میں سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ مجھے میرا گھر واپس مل گیا تھا۔ میری ماں نے اپنے حصے کے پیسوں سے مجھے کاروبار شروع کروا دیا تھا جس میں نے جلدی ہی بہت ترقی حاصل کر لی تھی۔ دولت اور پیسہ عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور شاید پائل کے نصیب میں پیسہ نہیں تھا۔ وہ میری زندگی میں آئی تو میں کنگال ہو گیا اور وہ میری زندگی سے گئی تو میں پھر سے خوشحال ہو گیا اور وہ خود ایک مانگنے والے کی پتنی بن گئی۔ میرے بھائی بھی اپنی زندگی میں خوش نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا۔ چند پیسوں کی خاطر کوئی بھی ایسی عورت جو اپنے پتی سے بے وفائی کرتی ہے وہ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ اس کے پتی کی اوقات اس کے نصیب سے ہے۔ میں نے اپنے حصے کا بدلہ لے لیا تھا اور اس بدلے کو لینے کی وجہ صرف یہی تھی کہ پائل آگے کسی بھی انسان کی زندگی برباد نہ کرے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ جو کچھ میں نے پائل کے ساتھ کیا وہ سب ٹھیک تھا یا نہیں؟ کیا آپ نے بھی ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو دولت کی خاطر اپنے پتی کو چھوڑ دیتی ہیں یا پھر ان سے بے وفائی کرتی ہیں؟ کیا پیسہ اتنا معنی رکھتا ہے کہ عورت اپنی عزت کو بھی داؤں پر لگا سکتی ہے؟ کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور اچھی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔